فرعون کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک سائنسی تحقیق دنیا کے بڑے ڈاکٹروں نے یہ ثابت کر دیا کہ فرعون کے والد اور والدہ آپس میں بھائی بہن تھے۔ ماہرین کے مطابق فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ دراصل حقیقی بہن بھائی تھے۔ اور ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون مصر ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی سلطنت میں ظلم کا یہ عالم تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ کمزور رہیں اور اس کی غلامی سے نکل نہ سکیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہیں بچپن میں ہی فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہی صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے حق کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں، مگر فرعون نے تکبر میں آ کر انکار کر دیا اور معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا۔ اللہ نے فرعون پر مختلف عذاب بھیجے مگر وہ ہر بار وعدہ کر کے پھر مکر جاتا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب میں آیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم دیا۔ سمندر راستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے اور جب فرعون اپنی فوج سمیت پیچھے آیا تو سمندر بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی مگر اس وقت ایمان قبول نہ ہوا اور اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ طاقت، دولت اور غرور اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ فرعون مصر بظاہر طاقت، سلطنت اور خدائی کے دعوے کا نشان تھا مگر حقیقت میں وہ اپنے زوال کے خوف میں جیتا ایک ڈرا ہوا انسان تھا۔ اسی خوف نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا کہ اس نے ایک خواب کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے نامولود بچوں کے قتل کا حکم دے دیا، حالانکہ جو خود کو رب کہتا تھا وہ ایک اشارے اور اندیشے سے کانپ اٹھا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے سامنے حق لے کر آئے تو فرعون نے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا مگر وہی دن اس کی سب سے بڑی ذلت بن گیا جب معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کھلے عام اس کے رب ہونے کے دعوے کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ فرعون نے دھمکیاں دی، ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کا اعلان کیا مگر وہ ایمان کی دیوار نہ توڑ سکا۔ اسی کے محل میں اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام موجود تھی جو دولت اور تاج کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور جنت میں گھر مانگ کر فرعون کی خدائی کو اس کے اپنے گھر کے اندر جھٹلا چکی تھی۔ پھر غرور کی انتہا یہ ہوئی کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اینٹوں کا اونچا مینار بنا دے تاکہ وہ موسیٰ کے رب کو دیکھ سکے، گویا خالق کو مخلوق کی اینٹوں میں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اور آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب سمندر کے کنارے ساری خدائی، ساری فوج اور سارا غرور بے معنی ہو گیا۔ ڈوبتے وقت ایمان لانے کی کوشش کی گئی مگر وقت گزر چکا تھا اور اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک خاموش مگر سب سے بلند و غرض بنا دیا کہ جو خود کو خدا سمجھے اسے اللہ طریق کی عبرت بنا دیتا ہے۔ فرعون کی کہانی کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ سچ کو پہچاننے کے باوجود اسے جھٹلاتا رہا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کا دل یقین کر چکا تھا مگر زبان انکار پر اڑی رہی، یعنی وہ لا علم تھا کہ بلکہ ضدی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عصا کو سانپ بنتے دیکھا، ہاتھ کو چمکتے دیکھا، عذاب آتے اور ہٹتے دیکھے مگر ہر بار اس کا تکبر اسے جھکا نہ سکا۔ اس کا سب سے بڑا فریب یہ تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو دائمی سمجھ بیٹھا تھا، حالانکہ اللہ نے اسے مہلت دی تھی، سزا نہیں، تاکہ وہ پلٹ آئے، مگر اس نے مہلت کو کمزوری سمجھ لیا، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نکل گئے
تو اس کے انا نے اسے سمندر تک گھسیٹ لایا۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا کہ جس رب ہونے کا دعویٰ وہ زمین پر کرتا تھا، اسی کی فوج پانی کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ اور جب موجیں بلند ہوئی تو پہلی بار فرعون نے اپنی حیثیت پہچانی۔ اس کی زبان نے ایمان کا اقرار کیا، مگر دل کی سختی نے اسے پہلے ہی نااہل بنا دیا تھا۔ یوں فرعون مصر ایک بادشاہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ کردار بن گیا جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کو جان کر جھٹلانا جہالت سے بھی بڑا جرم ہے، اور جو انسان اپنے اقتدار کو سچ سے اونچا سمجھ لے اس کا انجام عبرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون اپنی تعریف خود ایک خدائی بیانے کے طور پر کرواتا رہا تھا اور خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ نظم کائنات کا مرکز سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں اس کا تعارف ایسے شخص کے طور پر کرایا جاتا تھا جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو قانون بناتا ہے اور جو سزا نافذ کرتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ نیل دریا اس کے حکم سے بہتا ہے اور زمین کی زرخیزی اس کی مرضی سے قائم ہے۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی تہذیب، معیشت اور طاقت کی علامت کہلواتا تھا۔ اس کے القابات میں عظمت، دوام اور برتری کا تصور شامل تھا۔ اس کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ گویا اس کے بغیر ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی تعریف میں اونچے محلات، مضبوط فوج، منظم نظام اور شاندار لباس کو اس کی خدائی کی دلیل بنایا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو روشنی اور بنی اسرائیل کو فضاد کے طور پر پیش کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ وہی امن دیتا ہے، وہی خطرے بچاتا ہے۔ اس طرح فرعون کی تعریف صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل فکری نظام تھا جس کے ذریعے اس نے لوگوں کی سوچ کو غلام بنا رکھا تھا۔ بحر حمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے، جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رمسیس دوم کا بیٹا مفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور اس پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان ملا ہی نہیں۔ اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق یہ ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مثالہ لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے سب سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی، فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے
اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے ایسے ہی مثالیں لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ ڈوب دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعبیرات شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کے عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسان کے لیے عبرت ناک بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہو، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الکورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبسیہ کے مقام پر بیٹھا تھا اور منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی، اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ 1892 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کو درخواست کی کہ اس سے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں ناظرین، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری زراعت ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں جو بحریہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران
میں اس کے گوشت پوسٹ میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا۔ یہ نمک اس کی لاش کو ہنود کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا، اور جب پٹیاں کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ہی بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت اسی طرح سے قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہوں کی ہو۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بھی حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بات سے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا، کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا۔ اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، اس میں سے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے راب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے قبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی ماں ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامی کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کے حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ ہی شاہی استعمال میں رکھے جانے والی چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر اخباروں، ٹی وی چینلزوں اور پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں میں سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ ناظرین، یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کا رزاق ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ بنا کر نبی اخرال زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکار عاشق بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔